آپ حضرات کو معلوم ہے کہ بریلوی دین و مذہب سے تعلق ہونے والے علماء، خطبہ، مناظر اور یوٹیوبرز بریلوی دین و مذہب کے بانی، فاؤنڈر، بریلوی دین و مذہب کے مجدد، بریلوی دین و مذہب کے اعلیٰ حضرت کی بدنام زمانہ، رسوائے زمانہ، سیاہ نامہ حسام الحرمین کو لے کر کے اڑتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ اسی بدنام زمانہ سیاہ نامہ کو لے کر پبلک کو بیوقوف بناتے کہ دیکھیے اس میں بریلوی دین و مذہب کے اعلیٰ حضرت نے اکابرین دیوبند پر کفر کا فتویٰ لگایا، اور جو ان کے کفر میں شک کرے ان پر بھی کفر کا فتویٰ لگایا، اور حرمین شریفین یعنی مکہ مدینہ شریفین کے علماء نے، مفتیان کرام نے بھی اعلیٰ حضرت کے فتوے کی تائید کی اور تصدیق کی۔ سامعین، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان حنفی قادری بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی شہرہ آفاق اور مشہور زمانہ کتاب حسام الحرمین نے دیوبندیت کی پونچھ پر ایسا مضبوط پاؤں رکھا ہے کہ اکثر علم و عقل سے پیدل دیوبندی وہابی اگرچہ اپنے نام کے ساتھ مفتی کا ٹائٹل لگاتا ہو، وہ اس کے خلاف چیختا چلاتا ہوا نظر آتا ہے، اور کسی بھی بات کو کھینچ تان کر حسام الحرمین سے جوڑ دیتے ہیں اور اس کے خلاف کھسیانی بلی کھمبا نوچے کی مثال پیش کرتے ہوئے خوب بکواس پہ بکواس کرتے رہتے ہیں، جس کا ایک نمونہ رشید احمد گنگوہی اور قاسم نانوتوی کے قائم کردہ دیوبندی مذہب کا یہ ڈیجیٹل مفتی امتیاز پراموی ہے۔ اس کی حالت تو یہ ہے کہ اس کے سامنے حسام الحرمین کا نام لے لیجئے تو یہ پاگل سا ہو جاتا ہے، حالانکہ معاملہ صاف اور سیدھا یہ ہے کہ حسام الحرمین میں اللہ رب العزت اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے 4 دیوبندی مولویوں پر کفر کا فتویٰ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں بلکہ علماء حرمین شریفین نے دیا ہے، جیسا کہ امتیاز وہابی کے گھر کی اس کتاب ماہنامہ الرشید دارالعلوم دیوبند نمبر کے صفحہ نمبر 452 پر خود دیوبندی نے لکھا ہے کہ عام طور پر مشہور ہے کہ مولانا احمد رضا نے علماء دیوبند پر کفر کا فتویٰ دیا تھا۔ یہ درست نہیں، نہ کسی شخص نے اس سلسلہ میں ان سے استفتاء کیا، نہ مولوی صاحب نے فتویٰ دیا۔ لیکن سامعین، امتیاز وہابی تو کچھ اور ہی راگ الاپ رہا ہے، جیسا کہ آپ نے سن لیا ہے۔ اب امتیاز پراموی وہابی خود بتائے کہ سچا کون ہے، اس کے گھر کی کتاب میں لکھنے والا اس کا مولوی یا خود یہ امتیاز وہابی؟ اب عوام کو بتاتے ہیں کہ جب علماء حرمین شریفین نے ان پر کفر کا فتویٰ لگایا تو ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، ان کی اقتدا صحیح نہیں ہوگی، جو ان کو مسلمان مانے یا کافر ہونے میں شک بھی کرے دائرہ اسلام سے خارج۔ اس طریقے سے عوام کو بیوقوف بناتے ہیں۔ امتیاز وہابی جس پر کفر کا فتویٰ ہو یا بالفاظ دیگر جو کافر ہو، اس کے کفر میں شک کرنے والا کافر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا، یہ تو آپ کے گھر کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے۔ پھر آپ اتنی جہالت کیوں جھاڑ رہے ہیں؟ اور کیا کافر کے پیچھے نماز ہوگی؟ کیا کافر کی اقتداء درست ہے؟ نہیں نا، یہ بھی تو آپ کے گھر کی کتابوں میں ہوگا ہی۔ تو پھر ایسی جاہلانہ باتیں کر کے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو؟ آج ہم دکھاتے ہیں کہ خود بریلوی دین و مذہب کے پیروکاروں نے کیسے اس سیاہ نامہ کو پیروں تلے روندا ہے، کیسے اس کا خون کیا ہے، کیسے اس کی دھجیاں اڑائی ہیں، اور کیسے علماء دیوبند کے پیچھے ان حضرات نے صرف نماز ہی نہیں پڑھی بلکہ حاکم الامت مجدد دین و ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے اجل خلفاء میں سے حضرت ظفر تھانوی رحمہ اللہ تعالی کے موضع بھی ان لوگوں نے دھوئے، کیسے شاندار استقبال کیا ہے، کیسے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ آج انشاءاللہ بریلوی دین و مذہب کی کتابوں کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ سن کر کے آپ کو تعجب ہوگا کہ ٹھوکریں مارنے والے کوئی عام بندہ نہیں بلکہ کوئی مفتی اعظم کے لقب سے سرشار ہے، تو کوئی محدث اعظم ہند کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ امتیاز وہابی، آپ یہ بتائیے کہ کیا کسی کتاب کی تعلیمات کے خلاف کرنا، کیا اس کتاب کو پیروں تلے روندنا کہلاتا ہے، اس کا خون کرنا کہلاتا ہے، اس کی دھجیاں اڑانا کہلاتا ہے؟ اگر ہاں تو پھر جو مسلمان قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کے خلاف کرتے ہیں، ان کی تعلیمات کے خلاف کام کرتے ہیں، ان کے بارے میں بھی آپ یہی جملے کہیں گے یا اپنی جہالت کا اعتراف کریں گے؟ اسی لیے تو اشرف علی تھانوی آپ جیسے بدفہم دیوبندیوں کی بدفہمی بدعقلی کی شکایت بار بار کیا کرتے تھے، جس پر چند ایک حوالے ہم نے مختلف ویڈیوز میں پیش بھی کیے ہیں، جنہیں آپ نے ضرور ملاحظہ کر لیا ہوگا۔ لہٰذا مانا کہ امتیاز وہابی آپ جہالت کی سب سے اونچی چوٹی پر جانے کے چکر میں ہیں، مگر اس کا مطلب یہ بھی تو نہیں کہ کچھ بھی بک دیجیے اور بے سروپا کچھ بھی باتیں کر کے نکل جائیے، یہ تو مطلب نہیں ہے نا۔ پھر اس کے بعد سامعین و ناظرین، امتیاز وہابی نے ماہنامہ جامع نور کا ایک حوالہ اور ایک حوالہ 70 باادب سوالات نامی رسالے کا پڑھ کر سنایا ہے، جس میں محدث اعظم ہند کچوچوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کچھ باتیں لکھی ہوئی ہیں، جس کے جواب میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک طرف کا معاملہ ہے،
لیکن دوسری جانب سے اس پر کیا رد عمل ہوا یہ تحقیق طلب ہے، اور یہ تحقیق کے بعد ہی واضح ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ سیاسی معاملات ہیں، اور سیاسی معاملے میں اختلافات کا ہو جانا کوئی امر تعجب نہیں ہے، جیسا کہ دیوبندیوں کے مفتی طارق مسعود نے کہا ہے۔ سنیں یہ کیا کہتے ہیں۔ باقی یہ کہ دیکھیں سیاسی اختلافات تو ہر ایک میں ہوتے ہیں، آج بھی ہوتے ہیں، نیک لوگوں میں بھی ہوتے ہیں، تو صحابہ کرام بھی انسان تھے، گوشت پوشت کے بنے ہوئے انسان تھے، ان کی بھی سیاسی اختلافات ہو سکتے تھے۔ تو نبی نے فرمایا اذا اجتہد المجتہد فإن اصاب فلہ اجران وإن اخطأ فلہ اجر واحد۔ جب مجتہد اجتہاد کرتا ہے نا تو اگر درست نتیجے تک پہنچے تو 2 اجر، غلط نتیجے تک پہنچے تو بھی 1 اجر ملتا ہے۔ تو صحابہ کرام کے مابین سیاسی اختلاف ہوا، وہ کوئی خواہشات یا نفس کی بیس پہ نہیں تھا۔ تو ان کا خیال تھا، کسی کا خیال تھا میری پالیسی ٹھیک ہے، کسی کا خیال تھا میری پالیسی ٹھیک ہے، تو اس بیس پہ آج بھی اختلاف ہو جاتا ہے، تو پہلے بھی اختلاف ہو گیا تھا۔ تو اس اختلاف، جب سیاسی اختلاف ہوتا ہے تو بھائی پھر لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، جنگیں بھی ہوتی ہیں، کیونکہ اس وقت حکومت کا حاصل کرنے کا طریقہ یہی تھا، تلوار تھی، کوئی الیکشن اور ووٹنگ تھوڑی ہوتی تھی۔ تو جس نے جس کو برحق سمجھا اس کا ساتھ دیا، تو سیاسی اختلافات ہوئے جو آج بھی ہو سکتے ہیں، کل بھی ہوئے تھے۔ آج بھی ہم نے نیک لوگوں کو دیکھا، دیکھو جب پاکستان بن رہا تھا، علماء دیوبند 2 حصوں میں بٹے ہوئے تھے۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ تھی کہ نہیں بننا چاہیے، مولانا شرف علی تھانوی کی رائے یہ تھی کہ بننا چاہیے، حالانکہ دونوں کا مسلک بھی ایک، اور دونوں ایک ہی شیخ سے بیعت بھی ہیں، ایک ہی جیسے اساتذہ بھی ہیں، لیکن بڑا زبردست اختلاف ہوا دونوں میں۔ تو اب دونوں برحق تھے، آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ برے تھے وہ اچھے تھے، بھائی سیرت دونوں کی اٹھا کے دیکھیں، لگے گا اس دور میں ان سے زیادہ نیک کوئی تھا ہی نہیں، لیکن جب انسان کھاتا ہے پیتا ہے چلتا ہے انسان ہے تو رائے کا اختلاف ہوگا۔ یہی نہیں سامعین، بلکہ اس وقت خود ان دیوبندیوں میں ایسا خطرناک ہوا تھا کہ دیوبندی علماء ہی دیوبندی علماء پر ایک دوسرے پر لعنتیں بھیجنے لگے تھے۔ یقین نہیں تو سنیں اس دیوبندی سے۔ اصل بات آپ کو عجیب بتا دوں، آپ لوگ بیدار رہو۔ جب ہندوستان میں علماء کے 2 حصے ہو گئے، کانگریسی، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ یہ لوگ کانگریسی تھے، جیسے جمعیت والے کانگریسی ہیں، دوسرا مسلم لیگی، حضرت اقدس حکیم الامت مسلم لیگی ہو گئے۔ دونوں طرف سے علماء کی 2 جماعتیں ہوگی کہ پاکستان الگ ہو یا نہ ہو، کانگریس اور لیگ، بولو کانگریس۔ یہ اختلاف اتنا بڑھ گیا کہ کانگریسی لیگی علماء کو لعنت بھیجتے تھے، لیگی لوگ کانگریسی علماء کو لعنت بھیجنے لگے، عوام نہیں، علماء کو لعنت بھیجنے لگے۔ اللہ تعالی حضرت اقدس مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو غری کی رحمت کر دے۔ حضرت نے دیکھا کہ دونوں طرف سے عوام بھی 2 جگہ بٹ گئی، لیگ میں اور کانگریس میں، اور جو عوام، جو لیگی عوام ہے وہ کانگریسی علماء کو لعنت بھیجتے، اور کانگریسی عوام وہ لیگی علماء کو لعنت بھیجتے۔ تو حضرت نے 6 نمبروں میں سے حضرت نے 4تھا نمبر مقرر کیا اکرام علماء۔ یہ کیا تھا؟ اکرام، اس میں تعریف ہو کر کے اس کو اکرام علماء کے بجائے کیا کر دیا؟ اس کو اکرام مسلم بنا۔ یہی نہیں سامعین، بلکہ اس سے آگے بھی بہت کچھ ہوا، جیسا کہ آپ اس کتاب کو دیکھیں۔ دیوبندیوں کے گھر کی ہے یہ کتاب، جس کا نام ہے بخاری کی باتیں۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 25 پر دیکھیں، خود دیوبندی نے لکھا ہے کہ تقسیم ملک سے قبل ایک دفعہ سیاسی اختلافات کی بنا پر سید پور یا سید پور جو بھی ہو، سید پور میں کچھ نادان نوجوانوں نے حسین احمد مدنی کے ساتھ نازیبا سلوک کیا، حتیٰ کہ حضرت کی دستار مبارک گرا دی گئی۔ اس کے علاوہ اور بھی ان کی کتابوں میں اس طرح کی باتیں بھری پڑی ہیں، مگر اس کی امتیاز پلاموی کو تو خبر ہے نہیں، ان کو تو بس دوسرے کے گھر میں جھانکنا ہے، اپنے گھر کی خبر بالکل نہیں رکھنی ہے۔ اور رہی بات حسام الحرمین کی، تو ان وہابیوں، دیوبندیوں، امتیاز پلاموی جیسے لوگوں کے چیخنے چلانے سے حسام الحرمین کی شان میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ ویسے آپ حضرات کو معلوم ہے کہ المہند دیوبندیوں کے عقیدے کی مستند کتاب ہے۔ اس کتاب کی وجہ سے دیوبندی 2 ٹکڑے میں بٹ گئے، ایک حیاتی دوسرا مماتی، اور دونوں ایک دوسرے کی تکفیر کرنے لگے، یعنی ایک دوسرے کو کافر تک کہنے لگے، جیسا کہ آپ مکی حجازی کی زبانی بھی سن سکتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ملتان میں حیاتی اور مماتی لوگوں کا جھگڑا ہے، اللہ دونوں کو ہدایت، بس ہم تو دونوں کے لیے دعا مانگتے ہیں اور کچھ بھی نہیں، بلا وجہ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے، کفر کی مشینیں لگائی ہوئی ہیں۔ اللہ کے بندے مسلمانوں کو جوڑنے کا وقت ہے کہ توڑنے کا وقت ہے؟
لہٰذا امتیاز پراموی کو چاہیے کہ حسام الحرمین کی فکر نہ کریں، حسام الحرمین کے خلاف زبان تان دراز کرنے سے پہلے اپنے دیوبندی مذہب کے عقیدے کی کتاب المحنت کی خبر لے اور اس کی وجہ سے دیوبندیوں میں جو فتنہ انگیزی پھیلی ہوئی ہے اس کی خبر لے اور اس پر غور و فکر کرے۔ ویسے تو سامعین ابھی اور بھی بہت کچھ کہنا تھا، مگر وقت کی قلت دامنگیر ہے۔ انشاءاللہ تعالی پھر آگے ضرورت پڑی تو اس پر مزید گفتگو ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور ویڈیو کو لائک، ہائپ اور اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کر دیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔